استفسار فرمایا ہے کہ یہ دعائیں جو ہیں کیا نماز جنازہ میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ پہلی دعا ذکر کی ہے کہ اللہ فلاں اور فلاں کے صاحبزادے اور وہ تیرے ذمے ہیں، اور اے اللہ تیری ہمسائیگی میں ہیں من فتنۃ القبر، اور اللہ انہیں قبر کی آزمائش سے بچا عذاب النار۔ یہ جتنی بھی دعا اپنے حسن حسین کے حوالے سے لکھی ہے یہ ہے ہی جنازے کی دعا۔ یہ اصلاً جنازے ہی میں پڑھنی چاہیے۔ جنازے کی دعا صرف یہ تھوڑا ہی ہے۔ اللہم اغفر لحینا جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جنازوں میں جو دعائیں مانگی ہیں وہ 26 سے زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے فقہا میں ایک پورا گروہ اس طرف گیا ہے کہ جنازے کی دعا مخصوص نہیں ہے، اور دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ مخصوص نہیں ہے مگر وہ مانگی جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ اور تیسرا گروہ جن میں حنفی فقہا بہت سے شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے میت کے لیے مانگی ہیں وہ دعائیں مانگی جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی 20 دعائیں ایسی ہیں وہ جو جنازے میں مانگتے تھے، اور وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک خلفائے راشدین کے جو کام ہیں وہ سنت میں شامل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، تم میری سنت کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے تمہارے لیے، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی جو سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا اطلاق خلفاء راشدین پر بھی فرمایا کہ خلفاء راشدین نے جو کام کیے ہیں وہ بھی سنت میں شامل ہیں۔ کبھی وہ صراحت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، کبھی وہ صراحت نہیں کرتے اور اپنے پاس سے وہ کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر نام لیے ڈائریکٹلی انہوں نے اس کام کو کر دیا، تو ہمارے نزدیک یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ اس لیے 20 دعائیں یہ ضرورت ہے کہ کوئی آدمی ان دعاؤں کو جمع کرے اور بچوں کو یاد کرائے، کہ بچے 5-7 دعائیں تو یاد کریں نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دعائیں ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دعائیں ہیں، کیونکہ یہ آخری چیز ہے جو میت کو اس شاندار طریقے پہ پیش کی جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 4 تکبیریں کہتے تھے عام طور پر جس کا جنازہ پڑھتے تھے، اور اگر کوئی بدری صحابی رضی اللہ عنہ آ جاتے تھے ان کی میت تو 9 تکبیریں کہتے، 3 تکبیریں اپنے حال پہ، چوتھی کے بعد پھر وہ 2 تکبیریں اپنے حال پہ، تیسری کے بعد دعا مانگتے تھے، پھر چوتھی کہتے تھے، پھر دعا مانگتے تھے، 5ویں کے بعد دعا، پھر اسی طرح 9ویں تکبیر کو کہہ کے پھر سلام پھیرتے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہی تھا، یہ بدر والوں کی عزت اور احترام کے لیے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت میں جو شورا منتخب فرمائی تھی کہ میرے بعد فیصلہ یہ لوگ کریں گے، 6 آدمی تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ 6 کے 6 بدری جو تھے اپنی خلافت کے لیے جو شورا بنائی تھی، وہ انہوں نے کہا جو بھی بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ اپنی رائے دے، اور خلافت کا وہی اہل ہے۔ تو گویا انہوں نے جتنے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ تھے سب کو خلافت کا اہل قرار دیا، اور یہ معیار خود امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بتا گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صرف خلافت اس کو دی جائے گی جو بدر میں تھا، چاہے دنیا میں ایک آدمی زندہ رہ جائے میں خلافت اس کے علاوہ کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور پھر عہدیوں کو، اور پھر فرمایا خندق والے، اور یہاں پہنچ کے رک گئے، اور انہوں نے کہا فتح مکہ بھی تو پھر ہر آدمی مسلمان ہو گیا تھا،
فتح مکہ والوں کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں، اور تم میں سے جو لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں خلافت کے لیے، باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی قسم میں نے تو فتح مکہ والوں کو شامل نہیں ہونے دیا، تمہیں کہاں سے کر لوں گا؟ تمہیں اور تمہارے باپوں کو میں نے اسلام کے زمانے میں مارا ہے اپنے ہاتھوں سے جبکہ تم کفر پہ تھے، تمہیں میں خلافت دے دوں؟ یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا آخری تقریر تھی۔ یہی معیار سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑھا دیا تھا، اسی لیے انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا ہے، تو لکھا ہے معاویہ اللہ کی قسم بدر میں کوئی شخص شریک نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو آج میرے ساتھ نہ ہو۔ میرے ساتھ 80 بدری صاحب ہیں، یہ گنے گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تو 100 نکلے تھے، ایک ضرورت کی وجہ سے کہ کون کون بدری ہے، تو پھر یہ نکلے تھے 80 کے 80 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے سنت خلفائے راشدین ہمارے لیے وہ قابل عمل ہے، ہمارا مستقل اصول ہے، الا یہ کہ وہ نادراً کوئی ایسی بات کریں جو اجماع سے یا کسی چیز سے ٹکراتی ہے، وہ ایک استثناء ایک الگ چیز ہے۔ تو اس لیے یہ دعائیں ساری ہیں حصن حسین میں ہیں اور بہت جگہوں پہ پڑھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے۔ تیسری تکبیر کے بعد بالکل پڑھی جائیں گی، اجازت کیا، یہ تو ہیں ہی اس مقصد کے لیے۔ جی بیٹے یہ جائز ہے۔ فرمایا کہ کوئی اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج میں پڑھتا اور فیس جو سال میں کے شروع میں ہی لے لی جاتی ہے وہ کوئی نہیں دیتے اسٹوڈنٹس، اور خود ہی کالج آتے جاتے ہیں اور کبھی کبھی کالج کی بس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں جبکہ وہ خالی جا رہی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، کئی طرح سے ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بھی ٹھیک ہے کہ بس نے تو خالی جانا ہی ہے، پیٹرول بھی وہی ہے، سب کچھ ہے وہی ہیں، تو جو حق آپ کا حکومت پہ بنتا ہے آپ اس طرح لے لیتے ہیں۔ حکومت کا حق بنتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کو اور ایجوکیشن کا فری کرے، جب وہ فری نہیں کرتے تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ آپ اچھا کرتے ہیں کہ ان کے عذاب میں کمی کرتے ہیں، آپ بہت اچھا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، جو صحیح پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، آج کل ان کے اخراجات پورے کون کرے گا، کہاں سے آئیں گے پیسے اتنے؟ تو پیسے آپ اپنے بچائیں بشرطے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہوتی۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو سال کے شروع میں اس لیے نہیں جمع کرا سکتے کہ وہ غریب ہوتے ہیں، ان کا حق جو بیت المال پہ بنتا ہے نا وہ اپنا حق اس طرح سے لے لیتے ہیں۔ گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے، کسی بھی جگہ پر حکومت اپنی رعایا میں ان کی صحت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کے ذمہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ صحت کو مفت کرے، میڈیکل فیسیلیٹیز۔ یہ مغل بہت سے بادشاہ، فاسق و فاجر، حتیٰ کہ دین الہی کا ایجاد کرنے والا اکبر میڈیکل فری، عباسیوں کے پورے دور میں میڈیکل فری تھا، امویوں کے دور میں فری تھا، خلافت کے دور میں فری تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سرکاری خرچے پر لوگوں کے علاج کراتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے لوگوں کی خود مدد کیا کرتے تھے، اور سردی اور گرمی کا لباس مہیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو قرضہ زیادہ ہو گیا تھا اس میں باندھ دیا تھا کہ یہ چیزیں حکومت کے ذمے ہیں، ٹرانسپورٹیشن حکومت کے ذمے ہے جبکہ حکومت کے ملازم ہیں، اور بچوں کے اخراجات یہ سب حکومت کے ذمے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس چیز کو باندھ دیا تھا، اس لیے بچوں کو باقاعدہ وظیفے دیے جاتے تھے، چھٹی دی جاتی تھی۔ ایک تابعی ہیں، وہ دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ بتاتے ہیں اسے کہ اب ہم پڑھتے تھے تو کیا مشہور تھا، وہ کہتے تھے کہ جب خوشی میں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے آج میں اتنا خوش ہوں کہ تم یقین مانو کہ نہ، وہ کہتے تھے کہ میں فلاں کام سے اتنا اداس ہوں، اتنا پریشان ہوں کہ ہفتے کے دن جب صبح جانا پڑتا ہے نا مدرسے میں تو میں اس وقت اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا اس شخص کے آنے سے آج پریشان ہوا۔ تو گویا
بیان کرتے تھے کہ اس زمانے میں تعلیم یہ چیزیں کیسی ہوتی اس سے کوئی حرج نہیں. ہماری بلڈنگ کی چھت پر جو واٹر ٹینک ہے اسے ایک غیر مسلم اس کے اندر یہ کیا رومن اردو لکھی ہے انگلش ہے کیا ہے یار اندر اتر کر صاف کرتا ہے اور پھر پی ایچ ہونا چاہیے تھا پھر ایف لکھ دیا پھر صفائی کے بعد اس کو سکھایا نہیں جاتا بہت بڑا مسئلہ ہے میرے لیے اور پانی باہر دیا جاتا ہے. تو ایسی ایسے بلاول اردو بولیں کیا پانی پاک ہے؟ بنیادی طور پر بچوں ہر آدمی پاک ہوتا ہے کافر بھی پاک ہوتا ہے. کافر کا جسم نہیں ہے جو ناپاک ہو. اللہ نے انسانوں کو جو بنایا ہے پاک پیدا کیا. اسی لیے جب نجران سے عیسائی وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی ملنے آئے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان کے خیمے مسجد میں لگا دو یعنی رات کہ ہماری مسجد میں بسر کریں گے. تو عیسائی ٹھہرے تھے مسجد نبوی میں اور پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے اس پہ اشکال تھا یہ جو آپ نے لکھا ہے یہی بات تھی وہاں بھی. تو انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول عیسائی مسجد نبوی میں ٹھہرے ہوئے ہیں خیمے لگے ہوئے ہیں تو ساری مسجد ناپاک ہو گئی. تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تشریف لائے اٹھے اور آ کر مسجد میں فرمایا ان صحابی رضی اللہ عنہ سے گندگی کہاں ہے کہاں ناپاکی ہے کہ اللہ کے رسول یہ عیسائی. آپ نے فرمایا یہ ان کے عقیدے کی گندگی ہے ان کا عقیدہ خراب ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں باقی انسانوں میں کچھ نہیں. تو اس لیے اگر کوئی غیر مسلم بھی اترتا ہے اور اس کے جسم پہ کوئی گندگی نہیں ہے تو وہ پاک ہے کوئی حرج نہیں ہے. اس کے پانی کے اس دھونے میں بھی اس سے سب چیزیں پاک ہے اس کے ساتھ ساتھ. روح کی حقیقت کیا ہے آگے کیا ہے اللہ جانے. یہ بھیا آپ نے کہیں سے عکس لیا ہے نہیں پڑھا جا رہا. واضح نہیں آپ لکھ لائیے کبھی اس کو اپنے دست مبارک سے تو اس کو کر لیں گے. روح کی حقیقت اللہ کا امر ہے اور اللہ کا امر انسان کی عقل میں کسی کی بھی عقل میں نہیں آ سکتا. عالم امر ایک الگ چیز ہے عالم خلق ایک الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات فرمائی الا لہ الخلق والامر. لوگوں امر کا جہان بھی میرا ہے اور خلق کا جہان بھی میرا. یہ جو ٹائم ہے نا اب اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے. یہ ٹائم اللہ کے امر میں سے ہے یہ عالم امر ہے. کئی جہان ہیں جن تک انسان کی رسائی نہیں ہے. آپ فزیکلی نہیں دیکھتے اخباروں میں کئی مرتبہ آتا ہے کہ یہ سیارہ جو ہے وہ اتنے ہزار سال وہ جو لائٹ ٹریولنگ ہے اس کو کر رہا ہے اور اب اس کی روشنی زمین پہ پہنچی ہے. اسی طرح کئی جہان ہیں. حیوانوں کا جہان بالکل الگ ہے. فرشتوں کا جہان اور ان کی دنیا بالکل الگ ہے. فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہے. اللہ کے فرشتے جن چیزوں پر بحث کرتے ہیں انسانوں کے لیے بالکل ایک الگ دنیا ہے. اللہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو صرف انسانوں کے گناہوں پر خدا سے معافی مانگتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے وہ فرشتے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فرشتے جانتے ہیں کہ اس پہ اللہ ناراض ہوگا اس شخص پہ. وہ اللہ سے سفارش گویا کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو معاف کر دے یہ نالائق ایسے ہی ہے اللہ تو اس سے درگزر فرما. اور اللہ فرشتوں کی اس سفارش کو مان کے اس شخص کو معاف کر دیتا ہے. اور دنیا ہی ایک الگ ہے. عالم ارواح کی دنیا ایک الگ ہے. یہ روحیں اللہ کا عالم امر ہے
یہ ٹائم ٹریولنگ اللہ کا عالم امر ہے۔ ایک آدمی یہاں ہے اور اس سے پہلا پاؤں جب اٹھایا تو جا کے نیو یارک میں پڑا، ہم تو مانتے ہیں اسے ہوتا ہے ایسے، یہ عالم امر ہے اللہ کا، اس سے عالم امر تک رسائی ہو جاتی ہے۔ جن اولیاء کرام کو عالم امر میں رسائی مل جاتی ہے وہ پھر ان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں، بہت سی چیزیں، اللہ کا جہان ہی وہ الگ ہے۔ اس لیے عالم امر میں نہ وہ سمجھ میں آ سکتا ہے کسی کی، نہ جھانکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی یہ کسی دفتر کا اندرونی مسئلہ ہے، الفاظ بھی اتنے مناسب نہیں ہیں۔ اچھا، تو اس لیے اللہ کے عالم امر کو سمجھنے کی بجائے تسلیم کر لیں جو کہ بس ایسے ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، کچھ نہیں۔ عالم امر اللہ کا جہان ہے ایک اور، اللہ اس عالم امر میں ایسے کام کرتا ہے جو عقل کے صراحتاً خلاف ہوتے ہیں، عقل ماتم کرتی ہے، بالکل خدا ایسے کام کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزیں مٹا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ موت دریا میں یقینی ہے اور فوج کے ہاتھوں موت میں وقت لگ سکتا ہے۔ فرعون کے فوجی ڈھونڈ رہے ہیں کون کون سے بچے اس سال پیدا ہوئے انہیں مار دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر رہی ہیں کہ ہوگا کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے سے کہا کہ ایک پنگوڑا بناؤ اور اس بچے کو ڈالو اس میں اور دریا میں ڈال دو، جو نہیں مرنا تو بھی مرے، دریا ہے نا۔ اور انہوں نے یہی کیا، بچے کو ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس سے کہا انا رادوہ، ہم اسے واپس لائیں گے، پلٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، ہم اپنا رسول بنائیں گے اس سے۔ فاصبح فؤاد من موسیٰ فارغا، اور صبح جب ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کا دل فارغ ہو گیا۔ محبت اسے ہی کہتے ہیں، محبت کبھی ہو جائے نا تو اللہ معاف کرے ساری دنیا سے ہی فارغ ہو جاتا ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا نہ کسی کام کا، بس وہ صبح سے شام اور شام سے رات اور رات سے صبح، محبوب بھی حتیٰ کہ خوابوں میں بھی آتا رہتا ہے، اسی سے سارا دن اور رات گفتگو چلتی رہتی ہے، دنیا کے کسی کام کا تھوڑا ہی رہتا۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو ماں کو جو بچے سے شفقت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے۔ تو جہاں نہیں بھی موت، اللہ کا عالم امر ہے، اللہ نے عالم امر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف بچایا، کہاں لے یہ معراج جو ہوئی ہے یہ عالم امر ہی سے تو تعلق رکھتی ہے۔ اولیاء اللہ کی بہت سی کرامات اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات یہ عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی عالم امر، عقل ابھی بیچاری اتنی چھوٹی سی ہے، اسے کیا سمجھ ہے ان چیزوں۔ یہ مسئلہ جو آپ نے تحریر فرمایا نا کہ کوئی بڑے افسر ہیں اور وہ چھوٹوں کو محروم رکھتے ہیں، بھیا یہ مسئلہ فتوے کا نہیں، یہ مسئلہ قضاء کا ہے۔ اب یہ کوئی دارالقضاء قائم ہو، بڑے افسر بلائے جائیں، چھوٹے بھی بلائے جائیں، وہ ایک دوسرے کے متعلق بتائیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، پھر جا کر کہیں یہ مسئلے سلجھتے ہیں۔ ایک طرف کی بات سن کر کچھ کہنا یہ انصاف کے خلاف۔ ایک صاحب نے سوال میں لکھا ہے کہ لڑائی اور وجہ یہ ہوئی کہ شہد کی مکھیوں نے ایک جگہ پر، ایک زمین پہ شہد کی مکھیوں نے اپنا چھتا لگا لیا۔ چھتا، شہد کی مکھیاں جو گھر بناتی ہیں نا اسے مہار کہتے ہیں، تو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ شہد کی مکھیوں نے مہار لگائی۔ چھتا بھی چلے مان لیتے ہیں، اور وہ جو زمین کا مالک ہے وہ کہتا ہے میرا ہے، اور جو وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید میرا ہے۔ اصل میں جس کی زمین ہے اس کا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے خضرو درخت اگاتے ہیں، تو خضرو درخت جو ہوتے ہیں وہ زمین کے مالک کے ہوا کرتے ہیں۔ صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس مسئلے پہ بحث کی ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس کی زمین ہے شاید اس کا ہے،
جب تک کہ شہد کو اس کی اجازت سے کوئی غیر اپنا سامان لا کر نہ لگائے۔ مثلا پٹھان ہیں، ان کے پاس ڈبے ہوتے ہیں، کہ کہیں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کی زمین میں ڈبے رکھنے ہیں، آپ اس کا چاہے کرایہ لے لیں، چاہے مفت اس کی اجازت دے دیں، تو کوئی کرایہ لے لیتا ہے، کوئی مفت اس کی اجازت دے دیتا ہے۔ وہ شہد جو ہے وہ انہی کا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، کام کیا ہے اس میں۔ مرغہ تنگ کرتا ہے اور سارا دن آذان دیتا رہتا ہے، کیا کیا جائے؟ یہ مرغے کا عیب ہے نا، مرغے کا بے وقت آذان دینا یہ اس کا عیب ہے۔ ایسے مرغے کو واپس کر دینا چاہیے، جہاں سے آپ نے خریدا ہے انہیں واپس کر دیں، اور اس کو لینا بھی پڑے گا، اس لیے کہ جانور میں جب عیب نکل آئے تو پھر اختیار ہے کہ اس کو واپس دیا جائے۔ یہ اسی طرح جیسے بکریاں ہیں، بعض جانور ہوتے ہیں اپنی بکریاں اپنا دودھ خود ہی پی لیتی ہیں، بھینس ایسے کر لے، تو یہ سارے جانور عیب والے ہوتے ہیں، ان کو واپس کرے گا تو دوسرے کو لینا پڑے گا۔ مکان خریدا ہے اور مسجد والے کہتے ہیں کہ یہ مکان وقف ہے۔ بھائی وقف کے لیے اور جو بیچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں وقف نہیں ہے، ثبوت کس کے پاس ہے؟ صورت آپ نے جو تحریر فرمائی اس سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسجد ہے اور اس کے ساتھ مکان ہے۔ مسجد والے کہتے ہیں کہ یہ مکان اس مسجد کے لیے ہے، مالک نے وقف کر دیا تھا کہ اس کو ادھر استعمال کیا جائے، کرایہ وغیرہ جو بھی آئے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اس مکان کو بیچنا چاہتے ہیں کہ کوئی خرید لے، یہ مکان ہمارا ہے، تو ان کا ہوگا، کاغذات بھی ان کے پاس ہوں گے، لیکن اصل میں اس مکان کو مسجد کے لیے وقف کس نے کیا تھا؟ فرض کر لیجئے 2-4 بھائی بہنیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مکان ہمارا ہے کیونکہ ہمارے والد کا تھا، والد نے اگر وقف کیا تھا تو مسجد والوں کو چاہیے کہ کوئی ثبوت دیں، اگر ثبوت نہیں ہے تو اصل مالکان حقہ گنا جائے گا۔ قربانی کی وصیت 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کسی کو وکیل بنانا کہ تم میری طرف سے قربانی کر دینا، یہ مرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ 2 چیزوں کی صراحت نہ کرے۔ یہ عالمگیری میں آیا ہے مسئلہ، ایک وہ یہ بتائے کہ جانور کون سا، اور ایک یہ بتائے کہ قیمت کتنی۔ وہ کہتا ہے میں تو دنیا سے جا رہا ہوں تو میری طرف سے قربانی کی اداری ہے، کر دینا، تو یہ وصیت اس شخص کو کرنا جائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 2 چیزوں کا کام نہ کرے، ایک وہ بتائے کہ کون سا جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، بکری، کیا چیز ہے، وہ اس کا تعین کرے، اور دوسرے قیمت کا بھی، کہ وہ کہتا ہے 10,000 روپے میں ایک دمبا ذبح کر دینا، 1,00,000 روپے میں ایک گائے ذبح کر دینا، اس کا تعین کرے تو وکالت ٹھیک ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کرنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ تھا، امت کے افراد کو اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ مطلقاً علی الاطلاق وصیت کر دے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، وکیل کسی کو نہیں بنایا، بس وصیت میں لکھ گیا یا کسی کو اپنے بچوں سے کہہ دیا، تو اب نہ اس نے جانور کا تعین کیا نہ رقم کا تعین کیا، یہ دونوں چیزیں اس نے متعین نہیں کی، تب بھی اس کی وصیت جائز ہے۔ کم سے کم جو جانور ملے گا اس کو ذبح کیا جائے گا، مثلا بکری مل گئی تو 10-15 ہزار میں تو اس کو ذبح کر دیا جائے، کیونکہ اس کا مال جو باقی ہے وہ وراثت میں تقسیم بھی تو ہونا ہے، تو اس لیے یہ وکالت میں ناجائز ہو جائے گا، لیکن عمومی وصیت میں یہ چیز جائز ہو جائے گی۔ اہل السنہ کا عقیدہ پوچھا گیا ہے کہ اہل السنہ کا عقیدہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے؟ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بالکل واضح اور صاف عقیدہ جو اہل السنہ کا کتابوں میں تحریر ہے، اور اہل السنہ ہمیشہ اس کے پابند چلے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ
کا نمبر خلافت کے مطابق، اس ترتیب کے مطابق بھی اور ویسے بھی جو احادیث اور چیزیں آئی ہیں چوتھا نمبر بنتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر افضلیت دینا، ترجیح دینا، یہ عقیدے کی بدعت ہے، سمجھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوئی فضیلت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حاصل نہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے وارث ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی جزوی فضائل میں، اپنی جزوی چیزوں میں بہت بڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ کلی اعتبار سے ان کا نمبر چوتھا ہی ہے، اور اپنے بعد کے جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے دور کے تھے سب سے افضل امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اس لیے جو آپ نے تحریر فرمایا ہے، اس وقت یہ جھگڑا خام خواہ میں سر اٹھا رہا ہے، بریلوی حضرات علماء آپس میں لڑ رہے ہیں، اب دیوبندی مکتبہ فکر میں بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ کی شان ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت بھی وہ دے رہے ہیں جنہوں نے 4 کتابیں نہیں پڑھی، سبحان اللہ، یہ بھی 5ویں سوار آ گئے۔ اور یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں سوائے اہل بیت کرام کے، یہ بدعت کا جملہ ہے۔ اہل بیت کرام سمیت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے مناقب اور فضائل میں بیان کیا ہے اتنے کسی کے نہیں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مناقب کی روایات جو زیادہ آئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی حالات بدل گئے تھے۔ اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طے فرما گئے تھے، یہ اس قسم کے بدعتی جو اب کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، یا دیوبندی ہوں یا بریلوی کچھ بھی ہو، یہ اب بدعت شروع ہوئی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں واضح طور پر لکھا ہے، جہاں انہوں نے عقیدے کا بیان کیا ہے، حضرت نے واضح طور پر لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو باقی خلفاء پہ ترجیح دینا یہ بدعت ہے عقیدے کی۔ کوئی بھی نہیں اس کا قائل رہا امت میں، جزوی طور پر بعض رات کا خیال رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا میلان اس طرف رہا ہے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کسی نے نہیں مانی۔ بنیادی طور پہ 2 باتیں سمجھنے کے قابل ہیں سب سے، ایک تو ایسی چیز ہے جو ہاتھ جوڑ کے ان علماء کی خدمت میں پیش کرنی ہے جو علماء اس فضول باتوں میں ان میں اب چل پڑے ہیں، کہ اللہ کے لیے سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، شخصیتوں کا نہیں۔ سچائی کہاں ہے بس اس کے پیچھے چلنا چاہیے، یہ تھوڑا ہی ہے چونکہ میرے حضرت نے کہہ دیا لہٰذا یہ درست ہے۔ بھئی آپ کے حضرت 1000 مرتبہ قابل احترام، لیکن وہ معصوم تو نہیں ہے، معصوم تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عصمت ان پہ ختم ہے۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں بریلوی مکتبہ فکر میں، انہیں مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ ہمیں ایک مسئلے میں وتر کے نماز کی ضرورت پیش آ گئی تھی، ہم نے فون کیا انہیں کراچی، اور جب بھی بات ہو بہت شفقت فرماتے ہیں۔ نام کیا ان کا لینا ہے؟ میں نے عرض کیا مفتی صاحب یہ آپ نے چیزیں لکھی ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو فرمانے لگے ہاں میں نے یہ لکھ۔ میں نے کہا حضرت آپ کی تحریر پہ نہیں کچھ کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا فتویٰ یہ۔ فرمایا ہاں تم صحیح سمجھے ہو، فتویٰ یہی ہے۔ میں نے کہا حضرت احمد رضا خان صاحب نے، آپ کے امام ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، اس کے بالکل برعکس فتویٰ دیا ہے۔ کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ فرمایا حضرت ہمارے امام ہیں، حضرت کی بات کے علاوہ ہم کسی کی نہیں مانتے، میں ان کے فتوی کو دیکھ کے فتویٰ لکھتا ہوں۔ ہم بڑی تعریف کی، اور آخر پر کہنے لگے کہ جناب والا ہم نے حضرت کو مفتی امام مانا ہے، نبی نہیں مانا۔ نبی ہوتا ہے جس کی بات میں غلطی نہیں ہوتی، حضرت سے علمی اختلاف ہے میرا سو ہوتا ہے۔ کتنی قابل قدر بات کی۔
ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے، اہل تشیع مانتے ہیں کہ ائمہ معصوم ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں، نہ سیدنا ابو بکر، نہ سیدنا علی، عمر، ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، عبداللہ ابن مسعود، سب کے سب علم کے ستون ہیں اور علم ہی علم ہے رضی اللہ عنہم، لیکن معصوم کوئی نہیں. اسی لیے اجتہاد اہل سنہ کے یہاں بہت پہلے شروع ہوا. ہمارے ہاں تو اجتہاد سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کے دور سے شروع ہو گیا تھا. اور اہل تشیع کے ہاں اجتہاد دوسری صدی کے بھی بعد شروع ہوا ہے. جب ان کے ہاں آخری امام غائب ہو گئے تو پھر امام کے سفیر آتے رہے. جب سفارت بھی کٹ گئی تو تب ائمہ اہل تشیع نے اجتہاد شروع کیا، کیونکہ ان کے نزدیک ہر امام واجب الاطاعت تھا. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری تھی، امام کی پیروی بھی ضروری تھی. تو اجتہاد کرتے نہیں تھے. اور ہمارے ہاں حال یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فیصلے ایسے تھے جن پہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ فیصلہ یوں نہیں یوں ہو جائے، یوں نہیں یوں ہو جائے. وہ اجتہاد ہی تو تھا ایک ہستی کا. فرمایا بالکل ٹھیک ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ فلاں کو جا کے اس پہ حد جاری کرنی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، سارے علماء جانتے ہیں، اور وہ اسی وقت نہا کر باہر نکلا تھا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس پر نظر پڑ گئی، واپس حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول وہ تو مرد ہی نہیں ہے، اس پہ کیسے یہ گناہ ہو سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہی تو تھا. ہمارے نزدیک تو اجتہاد اس وقت بھی تھا. پھر عمر کیا کہنے ان کے، وہ تو امام تھے. عبداللہ ابن مسعود، سیدنا علی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اجتہاد کے ائمہ میں سے ہیں. اس لیے یہ جو روش ہے نا کہ اپنے اکابر کو معصوم سمجھنا، کہ چونکہ حضرت نے غلط بات، ہمیں سچائی اور حق کا ساتھ دینا چاہیے. وہ جہاں بھی سچی بات جس جگہ سے ملے اس کے ساتھ رہنا چاہیے. کتاب و سنت ہے، ائمہ مجتہدین ہے. اب بھی کوئی اجتہاد کرتا ہے اور ہمارا مخالف ہی کیوں نہ ہو، اجتہاد اگر اس کی شرائط ہیں، چیزیں پائی جاتی ہیں، ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. اور دوسرے اہل سنہ جو عقائد طے کر گئے ہیں، اب ان عقائد کو کیوں چھیڑتے ہیں خام خواہ. اہل سنہ ہمارے نزدیک یہ طے شدہ بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمیت سارے ائمہ سمیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں بیٹیوں سمیت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل، ان کی افضلیت میں کوئی شبہ نہیں. اب یہ کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے، ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کے پھر جو باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں ان میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل ہے، غلط بات ہے. ہمارا عقیدہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اتنا زبردست اجتہاد کی ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عاجز تھے. فرمایا اسلامی حکومت میں بغاوت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہم تو اس مسئلے کو پہ کوئی فتویٰ نہ دے سکتے. ہمیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے طرز نے سکھایا ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اہل شام کی بغاوت تھی. جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، تاریخ میں مرقوم ہے. اس عقیدے کے معاملے کو اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، مت اس کو چھیڑیے. جو عقیدہ اکابر طے کر گئے تھے وہ زیر بحث لائے ہی نہیں جا سکتا. سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ہم اپنے عقیدے میں اتنے کٹڑ ہیں کہ امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جو طے کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ التنزیہ، اللہ کی تنزیہی چیزوں میں جو عقیدہ وہ طے کر گئے ہیں، ہم امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نہ چلیں اور تو بات ہی کسی کی کیا کرنی ہے. حالانکہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ حق پہ ہیں. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں،
لیکن ایک یا دو چیزوں کو چھوڑ کے، وہ بھی ائمہ حنفیہ میں سے کچھ در گئے ہیں، ہمت نہیں پڑتی کہ وہ منصور ماتریدی کے علاوہ کسی کو دیکھے۔ تم کمال کرتے۔ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یا کسی بھی کی ہے؟ وہ ابو حنیفہ کوفی ہیں یا ابو حنیفہ بخاری ہیں رحمہ اللہ، سرے منہ سے تجاوز نہیں کرنا، بس وہ عقیدے کی کتاب ہے، انہوں نے دے دی ہے، یہی عقیدہ رکھنا ہے۔ نصفی طے کر گئے ہیں عقیدے کو، امام نصفی رحمۃ اللہ کے علاوہ کی کوئی عقیدہ قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے یہ بدعت اور گمراہی کی باتیں اب شروع ہوئی ہیں دونوں طبقوں میں، بریلوی حضرات میں بھی اور دیوبندی، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہیں۔ یہ کہنا یا یہ کہنا کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کو نکالو تو پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، یہ سب گمراہی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں احادیث کے زیادہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہم انہیں افضل قرار دیں، وجہ سیاسی حالات ہیں۔ سیاسی حالات جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پیش آئے ہیں، تینوں خلفاء کو پیش نہیں آئے۔ کسی نے منہ در منہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی خلیفہ کو نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں کچھ آوازیں ملتی ہیں، مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جن کی خلافت میں انہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہا۔ یہ خوارج ہیں، خوارج بھی اور لوگ بھی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اٹھے ہیں، صحابہ اس پہ اٹھے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا جائے۔ پھر جو جہاں تھا، کوئی مکہ میں، کوئی مدینہ منورہ میں، کوئی مصر میں، کوئی کوفہ میں، کوئی شام میں، ہر ایک کے پاس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو اچھی بات اور اچھی روایات تھیں انہوں نے برملا بیان کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آ کے بات کی تھی سعد رضی اللہ عنہ سے، اور بیت اللہ کا دروازہ کھلوا کر اندر لے گئے سعد رضی اللہ عنہ کو، کہا سعد بات کرنی ہے، تم دیکھ رہے ہو علی میرے خلاف یہ وہ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نہیں ہٹ سکتا، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، 3 وجوہ بیان کی۔ یہ کمال کی بات، اسے بالکل عقیدے کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ جو بزرگ طے کہ پہلے تھوڑے فتنے ہیں، ہم ان فتنوں کے زمانے میں تو اجتہاد کا کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں اور نیا فتنہ نہ شروع ہو جائے، کہاں عقیدوں کو چھیڑنا۔ البتہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم ان کی اپنی شان ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کربلا کو برحق جانتے ہیں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہم کو قابل احترام سمجھتے ہیں، ان کی صحابیت کے قائل ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو کیا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تو کیا، یزید کا کسی سے ہم تو مقابلہ بالکل تقابل میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ یزید اتنا فاسق و فاجر، اتنا بدبخت آدمی تھا۔ ہمارا عقیدہ بندھا ہوا ہے، طے شدہ ہے، لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ نئی باتیں نہیں چھیڑنی چاہیے۔